بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شیطانی خیالات سے اعمال تک۔ دوستو، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ تقریباً ہر انسان کا مسئلہ ہے۔ دوستو، پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ صرف گوشت پوست کے انسان نہیں بلکہ ایک ہی شخص میں مکمل 3 انسان ہیں۔ پہلا انسان گوشت پوست، دوسرا انسان مثالی گیس نما نفس، تیسرا انسان روح، اور یہ تینوں مکمل انسان ہیں، اور یہ اس باڈی میں ایسے سمائی ہوئی ہیں جیسے گیلے کپڑے میں پانی۔ نفس ہی دراصل باڈی اور روح کو ایک جگہ یکجا رکھتا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار کے روحانی لیکچر جو آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے ان کو سنیں، یا ان کی کتاب گوہر روحانیات یا اسرار الابدیات کا مطالعہ کریں۔ دوستو، اس دور میں شیطان کی جنگ اور اقتدار پورے عروج پر ہے، اور وہ اپنے آخری حربے استعمال کر رہا ہے، اور شیطان کا آخری حربہ انسان کو بے غیرت کرنا ہے، یعنی سیکس میں مبتلا کر کے۔ اور آج معاشرے کو دیکھ لیں کہ کس ڈگر پر جا رہا ہے۔ گھروں سے غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اس کے لیے ایک تو شیطان نے خوراک سے لے کر میڈیا، انٹرنیٹ، نئے فیشن، بیہودہ لباس کے ایسے پروگرام معاشرے کو دے رکھے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک بھونچال مچا ہوا ہے۔ دوستو، سب سے اہم جنگ جو شیطان نے چھیڑ رکھی ہے وہ دماغ میں خیالات کی جنگ ہے۔ آج بیٹل فیلڈ انسانی دماغ ہے، کیونکہ عمل کا آغاز سوچ خیال سے سب سے پہلے ہوگا۔ پہلا گناہ سوچ کے ذریعے دماغ میں ہوگا، اس کے بعد عملی طور پر وقوع پذیر ہوگا۔ اس کے لیے شیطان کے پاس وسوسے کی طاقت ہے، جس کو قرآن مجید کی سورہ ناس میں خناس کہا گیا ہے۔ دوستو، آپ کی باڈی میں نفس ایک ڈکٹیٹر ہے، اور اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر یہ اماریت میں ہو تو اچھے برے کی تمیز کھو چکا ہوتا ہے، اور اس حالت میں یہ آپ کے اندر شیطان کا سب سے بڑا اعلی کار ہے۔ شیطان کا کام ہے وسوسہ پھونکنا، مسلسل خیالات پر حملہ کرنا، مسلسل خیالات پیدا کرتے رہنا، اور گندے تصورات دکھا کر آگ بھڑکانا، اور اس پر لذت کا پیٹرول چھڑکتے رہنا۔ اور یہ دنیا میں اس قدر غلیظ ترین جرائم ہو رہے ہیں، معصوم بچے تک محفوظ نہیں، گھر کے محرم رشتے تک محفوظ نہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ سارے دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، کرنے والے پکڑے جا رہے ہیں، سزائیں ہو رہی ہیں، مگر یہ سلسلہ رک نہیں رہا۔ آخر کیوں؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر کیوں نہیں سوچتے؟ دوستو، اس کی پہلی وجہ رزق حرام ہے، دوسری وجہ حرام پیدائش ہے، کیونکہ شیطان کی یہ آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں شیطانیت زیادہ ہوتی ہے۔ تیسری وجہ میاں بیوی کے طلاقات میں شرم و حیا کا خیال نہ رکھنا۔ چوتھی وجہ گھر میں صاف ستھرے ماحول کی کمی، یعنی میڈیا کا استعمال تو بہترین ہو لیکن مذہبی پابندی کم ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ نفس جب کسی نئی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو حاصل کرنے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں اس چیز کی حقیقت اس کو دکھا دی جائے تو یہ اس چیز سے متنفر ہو جاتا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے کو آگ کے انگارے سے ہلکا سا قریب کر دیا جائے تو پھر کبھی اس کو نہیں مانگتا۔ بالکل ایسے نفس دلیلوں سے نہیں مانتا جب تک اس کو پریکٹیکل واقعات کا مشاہدہ نہ کرایا جائے، یعنی کسی کا برا انجام دکھایا جائے تاکہ اس کو سمجھ لگے۔ ورنہ 24 گھنٹے شیطان کے وسوسے، خیالات، تصورات کی صورت میں دماغ کی اسکرین پر نظر آتے رہیں گے تو آخرکار اس نے ان کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے۔ دوستو، شیطانی وسوسوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے لیکن کم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ان پر غور کر کے ان کی حقیقت کو سمجھیں کہ اگر یہ غلط کام کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ سزاؤں کی مثال معاشرے میں آپ کے ارد گرد مل جائے گی۔ ایسے لوگوں کا اس سے مشاہدہ کرائیں اور ان کا برا انجام ان کو دکھائیں۔ دوستو، اپنے زمانے کے امام، اپنے ہادی اللہ کے نمائندے سے رابطہ کرنے، توسل کرنے، ان کے قرب میں جانے سے بھی شیطانی وسوسوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطانی وسوسوں، چالوں، جالوں اور نفس کی ضد اور بے وقوفی سے محفوظ رکھے۔ دوستو، آخر میں ہم دعا کریں گے اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں، اللہ جل یا سفینۃ النجات، اللہ جل یا امان الخائفین، اللہ جل یا بلد الامین، اللہ جل یا مطہر النفوس،
اللہ جل اللہ جل یا مطہر الارض اجر اللہ فرج شریف یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.